آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 7 کریں گے اور آپ کا پیج ہے 14 نکال لیجیے گا، اربعین نووی کا، اخلاص، خیر خواہی اور وفاداری۔ ان ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ والائمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے کہا خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نصیحہ کا جو ورڈ نا آپ عربک میں دیکھ رہی ہیں نا حدیث میں، اس کو آپ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ جو آ رہا ہے نا الدین النصیحہ، تو نصیحہ کو ہائی لائٹ آپ کریں تو پھر میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نصیحہ سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، صاف کرنا، نصیحہ۔ اور اس کو ہم اگر اپنی زبان میں جب ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ ہمدردی، ٹھیک ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا، ہمدردی کرنا، اور کسی کو بہت اچھی کوئی نصیحت کرنا جس سے کہ اس کا کوئی بھلا ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں نا یہ میرے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بڑی اچھی نصیحت کرتے ہیں، یہ بڑا ان کا معاملہ ہمارے ساتھ بڑا ہمدردی کا ہے، سنسیئر، بہت اچھی۔ انگلش میں جو آپ نے ورڈ کہا ہے نا بہت ہی اچھا ہے، یہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارا بھلا کرتے ہیں۔ تو خیر خواہی کا یہ تمام مفہوم اس کے اندر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب یہ پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ خیر خواہی ہے، سنسیئرٹی ہے، پرخلوص ہونا ہے۔ یہ جو ورڈز ہیں نا یہ سارے آپ ان میں جتنا ایڈ کریں گے اتنے اچھے آپ سمجھ لیجئے ایکسپلینیشن اس کی ہوتی جائے گی۔ تو بہت ہی پرخلوص، اچھا یہ ہم کہتے بھی ہیں نا کوالٹی بھی لوگوں کی ایسے ہم بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے نا وہ بڑا ہی پرخلوص ہے اپنے رویے میں اور ہمارے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے کہ اللہ کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہے تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں گے ہم؟ یعنی اللہ سے خیر خواہی ایک دم سن کے لگ رہا ہے نا کیا مراد ہے؟ تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے خیر خواہی سے مراد ہے اخلاص نیت۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اس کو اچھی طرح کہ اخلاص نیت میں خیر خواہی آئے گی نا۔ اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئیں کہ مثال کے طور پہ آپ جو عمل بھی انسان کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، دل سے اللہ پر ایمان لائے، دل سے، زبانی جو ہے نا زبانی کلامی نہیں کہتے وہ ایمان نہ ہو، دل سے ایمان ہو۔ اچھا دل سے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ دل سے ایمان لائے نا تو اب اس کا تقاضا اس کے سامنے فوراً آئے گا، اللہ کی ڈیمانڈ جو سامنے فوراً آئے گی تو وہ اسے پوری کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، تو اگلی بات کیا کہے گا؟ بس میں اللہ تعالیٰ میں اطاعت بھی آپ ہی کی کروں۔ یہ اس کا انعام ہے دل سے ایمان لانے کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہماری کیا ہے؟ سنسیئرٹی کیا ہے؟ یا آپ کہہ لیجئے پرخلوص رویہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کسی بندے کو ہم کیسے گنج بخش کہہ رہے ہیں؟ کیسے کوئی بندہ جو ہے خزانوں کا دینے والا ہے جبکہ اللہ ہمیں خزانے کا دینے والا ہے، ہمیں دولت کا دینے والا ہے، ہماری جو بھی روزی روٹی ہے سب اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کوئی بندہ کیسے کوئی قبر میں لیٹا ہوا گنج بخش ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بارہا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دستگیر ہے، مصیبت میں تھامنے والا، کیسے اللہ ہے میری مصیبتوں کو دور کرنے والا، کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایمان رکھنا، اللہ کو ایلیویٹ کرنا ہر جگہ ہر مقام پہ، اپنے دل میں بھی اللہ ایلیویٹ ہو، خاندان میں بھی ایلیویٹڈ ہو، ہم معاشرے میں نکلیں تو بھی ہم اللہ کو ایلیویٹ کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں۔ پھر یہ کہ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اسی سے انسان محبت کرے، اسی کا دم بھرے، جیسے نہیں کہتے بس اللہ ہی اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ اب یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ بدعت وہ اللہ ایسے نہیں، اللہ ہی اللہ کیا مطلب ہے؟ ہر کام جو کر رہا ہے نا تو وہ اللہ کی اطاعت کا کر رہا ہے، یہ ہے اللہ ہی اللہ کرنا۔ زبان سے نہیں بات ہو رہی، اور زبان سے ذکر کر رہا ہے الحمدللہ وہ الگ چیز ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے،
یہ بھی ایک اللہ کے حق میں جو ہے وہ ایک طرح سے خیر خواہی ہے. پھر یہ کہ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کرے انسان، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچے، دل میں پنچ ہو، دل میں اس کو گلٹ کی فیلنگ آئے. دوسری بات، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ دیکھیں انسان بڑی چیزوں کے بارے میں سینسیٹیو ہوتا ہے نا. جیسے اگر ہماری والدہ ہیں، کوئی ان کو ذرا کچھ کہے تو کسی مجلس میں، تو ہم بڑے سینسیٹیو ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ انسان کیا، آپ نے کیوں میری والدہ کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، ہم سینسیٹیو ہیں نا. اچھا، بعض لوگ اپنے بچوں کے بارے میں ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، بعض کے تو ان کے بچوں کی کوئی غلط بات بھی آپ پن پوائنٹ کر دیں کہ دیکھیے یہ آپ کے بچے نے یہ کیا، تو کیا ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلطی ہے نہیں بچے کی، میں لڑ رہے ہیں، تو ریزن اس کا کیا ہے، دے آر ویری سینسیٹیو. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایم ویری سینسیٹیو اباؤٹ مائی سیلف، ہر وقت اپنی نبض دیکھتے رہتے ہیں نا. وہ نہیں ہوتا، کوئی ان کو کچھ کہہ نہ دے، اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا ہوتا ہے، رونے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل بڑا چھوٹا ہے، میں نہیں برداشت کر سکی، مجھے انہوں نے تنقید کر دی، مجھے انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے، اور جب انسان یہ دین میں ہی آتا ہے نا تبھی اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ تنقید کو بھی برداشت کر پاتا ہے، اور خاص طور پہ پازیٹیو تنقید جب اس کو ہوتی ہے. تو یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے کہ انسان تنقید کو برداشت کرے اور اپنی فوراً اصلاح کر لے. تو یہ والی جو چیز ہے کہ اس میں دنیا کے لیے تو بڑے سینسیٹیو یعنی کہ معاملات میں ہیں، لیکن کیا اللہ کے بارے میں سینسیٹیو ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہے تو میرا دل دکھتا ہے. اگر میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، یا میں کوئی اپنے خاندان میں بدعت ہوتے دیکھ رہی ہوں، شرک ہوتے دے رہی ہوں، تو میرا دل تڑپتا ہے. یا میں ٹھنڈی کرنی، میں تو نہیں کہتی کچھ، ان کی مرضی، میں نہیں شرک کرتی، مجھے کیا کرنا، یہ جہاں بھی جائیں، جہاں مرضی جائیں، میں تو جنت میں چلی جاؤں گی. یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا. تو اللہ کے بارے میں اتنی سینسیٹیوٹی ہونا کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، کوئی مذاق اڑائے، کوئی جنت دوزخ کا مذاق اڑائے تو فوراً انسان کا منہ جو ہے نا وہ سیریس ہو جائے، اور وہ کیا، دیکھیے آپ کو یہ ایسی بات اچھی نہیں لگتی ہے اللہ کے بارے میں کرنا. بعض لوگ قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، سمن بکمن امیون ہے، اس کو مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم کیا سمن بکمن امیون بنے بیٹھے ہو. حالانکہ آپ بتائیں کتنی سخت یہ آیت ہے قرآن میں کہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے. کن کے بارے میں کہا گیا ہے، ظاہر ہوپلیس کیسز ہیں نا یہ، جن کے بارے میں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو مذاق بنا کے لوگوں سے باہوروں پہ مذاق بناتے ہیں. تو یہی والی چیز ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان بڑے ہی سینسیٹیو ہو، کوئی اللہ کے بارے میں غلط بات ہو تو برداشت نہ کر پائے. دوسری بات یہ، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی اسے تکلیف کا احساس ہو. ایک اور چیز خیر خواہی میں بھی آتی ہے کہ اللہ کا اسپوکس پرسن بن جائے انسان، جہاں جائے کوئی نہ کوئی اپنے وجود سے اللہ کی دعوت آگے پہنچانے والا بن جائے. کہیں پر آپ قرآن کا فلائر دے کر آ جائیں، کہیں آپ قرآن کا کورس کریے، اس کی کوئی اچھی بات قرآن کے بارے میں، ضروری نہیں آپ کورس کی ڈیٹیل کے یا وہاں کی آپ تعریف کریں، آپ قرآن کی آیات کی تعریف کریں، احادیث کی تعریف کریں، تاکہ لوگ اس طرح موٹیویٹ ہوں. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے حق میں آ جاتی ہیں خیر خواہی. پھر اگلی جو بات یہاں بتائے گی وہ یہ، کتاب اللہ کے حق میں خیر خواہی. کتاب اللہ کیا ہے، قرآن پاک. تو قرآن پاک کا بھی حق کیا ہے، ہم پہلے اس کے حق پڑھا ہے. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مختلف قسم کے اس کے حق تھے، کہ ایمان لانا، تلاوت کرنا، تعلیم قرآن، عمل، پھر آگے پہنچانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ حق ادا کرنا ہے کتاب کا نا. تو اب اس میں کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو ڈیو امپورٹنس دینا، کہ جس کے لیے کتاب آئی ہے اپنی زندگی کے ضرور سال، 2 سال، 1 سال، ونس اے ویک کلاس، ٹوائس اے ویک کلاس، پراپر ایک 4 اے ویک ہوتی ہے جو کلاس ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قرآن کے ساتھ تعلق رکھ کے جڑ جانا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر جب وہ سمجھ آ جائے تو اسے عمل میں ڈھالنا، اور پھر ایک مشن کے طور پہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا کہ اس پیغام کو انسان آگے پہنچائے گا. تو یہ دراصل اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی بات کہیے، رسول کے حق میں خیر خواہی. رسول کے حق میں خیر خواہی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا، اطاعت کرنا، فالو کرنا اس کو، اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہہ کے کسی بھی سنت کو ریجیکٹ نہ کر دیں انسان کے، کیا وہ ایک سنت ہی تو ہے. یہ لوگوں کا عجیب مائنڈ سیٹ ہے، جن کو دین کی سمجھ نہیں، وہ اکثر آپ کو وہ ملیں گے، کہتے ہیں کیا مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، سنت ہی تو ہے، کیا ہو گیا اگر ایک سنت چھوڑ دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سنت کی اہمیت اتنی ہے
کہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. ہم ویسے دعوے بہت کرتے ہیں نا اور شفاعت کی امید بھی لے کے بیٹھتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ایک سنتی تو ہے چھوڑ دو, پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہماری شفاعت کریں گے. تو ایسے کریں گے وہ شفاعت کہ اتباع ان کا کوئی نہیں, اطاعت ان کی زندگی میں کوئی نہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں شفاعت وہ کریں. تو یہ جو منفی ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, ہر آپ کی سنت کو جو آپ نے کام کیا ہے اس کو اس کی ڈیو امپورٹنس دینا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. ہر خوشی کے موقع پہ دیکھیے, خوشی کا موقع آیا, اس اللہ نے وہ خوشی دی تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ مسجد میں انسان نکاح کرے. سب سے پہلے اپنی خوشی کو سیلیبریٹ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی جگہ پر جو اللہ کا وہ شاعر اللہ ہے نا مسجد, وہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرنا. تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے ائمۃ المسلمین. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حکام, ٹھیک ہے. اب حکام میں کون لوگ آگے؟ مسلمانوں کے حکمران میں جیسے آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو بادشاہ وقت, ٹھیک, خلیفہ وقت. پہلے ہم بات کریں نا جیسے خلفائے راشدین تھے تو وہ خلیفہ کہلاتے تھے نا, خلفائے راشدین, خلفائے وقت اپنے وقت کے. اچھا آج کی اگر ہم بات کریں یہ ائمۃ المسلمین میں تو کون حکام جب آئیں گے تو ان کے لیے ورڈ کیا استعمال ہوگا؟ گورنمنٹ کے لوگ, حکومت کے لوگ, جیسے کیبنٹ کے لوگ, منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جج وغیرہ ہیں, کورٹس وغیرہ ہیں, یہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں. تو اب ان کے حق میں خیر خواہی کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ان کی جب وہ دین کے حدود میں ہیں تو ان کی اطاعت کرنا, بلا وجہ ان کے ساتھ بغاوت نہیں کریٹ کہ ان کی حکومت ہم گرا دیں گے بلا وجہ. دیکھیں نا, اگر وہ اللہ کی حدود توڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, الگ بات ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے تو بلا وجہ بغاوت نہ کریں. ہاں ان کی غلطیوں کو آگاہ کرنا, جیسے ڈیموکریسی میں ہے کہ تنقید, اب ڈیموکریسی جو دنیا میں چلتی ہے اس میں تنقید جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ تنقید کریں حکومت پہ. تو یہ اسلام کا بھی مزاج ہے کہ اگر وہ کوئی ظلم کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ, یا کوئی غلط ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اسلام سے کلیش کرتے ہیں, تو ضرور ان کو پن پوائنٹ کرے اور ان کو مشورے دے, اور ان کو چاہے پیپر کے تھرو جیسے اخبار وغیرہ میں ہوتے ہیں ان میں رائٹ اپ لکھے, لیٹرز لکھے, گورنمنٹ کو کیبنٹ میں لکھے, منسٹرز کو لکھے. تو یہ سب خیر خواہی ہے, ان کے صحیح خیر خواہی ہے ان کے ساتھ کرنا کہ ان کو برے کام سے روکنا اور اچھی باتوں پہ ان کو انکریج کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمۃ المسلمین یہ آ جاتی ہے عوام, ٹھیک ہے نا. آپ کو ترجمے سے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ عوام کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اس میں آپ نے 3 باتوں کی آپ نے یعنی بیعت کروائی تھی صحابہ کرام سے. اس میں یہ تھا اقامت صلاح یعنی پابندی کے ساتھ نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور آپ نے تمام مسلمانوں سے یعنی کہ بیعت لی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کرنی. تو یہ آپ دیکھیں, آپ نے باقاعدہ یہ بیعت آپ سمجھتے ہیں نا, ہاتھ پکڑ کے بیعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جو بیعت لیتے تھے تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لیا کرتے تھے, اور عورتوں سے کیسے لیتے تھے؟ زبانی. آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا, یا آپ کا خاص, حالانکہ بیعت کا لفظ کا مطلب ہی ذہن میں آتا ہے کہ ہاتھ اوپر رکھ کے کوئی انسان تہیہ کر رہا ہے نا. تو یہ بیعت آپ لیا کرتے تھے کہ تمہیں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ سنسیئرٹی کرنی ہے, خیر خواہی کرنی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا تعلق ہم سب جو ہیں اسی میں شامل ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے. اب جب یہ بات آتی ہے کہ خیر خواہی کرنا تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے. میں آپ کو پوائنٹرز بتا رہی ہوں, ظاہر بات بہت طویل ہو جائے گی, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں, لیکن اس میں سے آپ یہ سمجھ لیجیے. مثال کے طور پہ کوئی ایک مسلمان دو مسلمان ہیں, ایک مسلمان جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہے, تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا, زیادہ قیمت دے دینا. مثال کے طور پہ غریب ٹھیلے والا ہے تو اس کے ساتھ بارگین آدمی نہ کرے. آپ دیکھیں ہم بڑے بڑے برانڈس میں جاتے ہیں, آپ کوئی بھی برانڈ کا نام لے لیجئے, آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں پلیز ذرا 15 روپے کم کر دیجیے گا, ہاں. لیکن اگر ہرا دھنیا لینے والا ہوگا تو اس کو ہم یہ کہیں گے 5 روپے کم کر دو. فالسے بیچنے والا ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ تم 20 روپے کم کر دو, کیونکہ اس پہ زور چلتا ہے, غریب آدمی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ تھوڑا ان کو زیادہ انسان دے دے, خیر خواہی ہے کہ ٹھیلے والا شام تک کیا کروڑ پتی بن جائے گا. آپ یوں سوچیں نا, اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے یہ 5 روپے زیادہ لے رہا ہے
تو سوچیں اس کے ٹھیلے پر اتنا سا جو سودا ہے تو وہ کیا اس نے کما لینا ہے. تو آپ دے دیں, اسے صدقہ دے دیں, صدقے کی نیت سے دے دیں, کچھ رقم دے دیں, کچھ صدقہ دے دیں ایکسٹرا. تو یہ بات یہ ہے حق سے زیادہ دے دینا. اور یہ بات میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں اور کیوں اس کی بات کر رہی ہوں, اس کے بارے میں ہم یہ ایک واقعہ دیکھتے ہیں. یہ صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خادم کو ایک دفعہ ایک حکم دیا کہ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. تو خادم آیا اور اس نے 300 کا گھوڑا خرید لیا اور ساتھ میں گھوڑے کے مالک کو بھی لے کے آیا کہ پروف کرنے کے لیے کہ آپ بارگین وغیرہ میں نے اتنی کی ہے, آپ دیکھ لیجئے. تو جریر جو تھے یہ رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ تم نے یہ 300 کا بیچ رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا جی. تو کہنے لگے یہ جریر رضی اللہ عنہ کہ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے, یہ جو گھوڑا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے, تو تم اسے 400 کا بیچو مجھے. تو اس نے کہا آپ کی مرضی. خوش ہو گیا وہ. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دیکھا, جانچا گھوڑے کو اور دیکھا, آگے پیچھے دیکھا. تو پھر کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے, یہ بہت اچھی نسل کا ہے. تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے 500 میں تمہیں دے دوں؟ وہ اور خوش ہو گیا. اس نے کہا بالکل دے دیجئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, وہ 100 کر کے بڑھاتے رہے اور اس سے کہتے رہے یہ اس کے اندر تو یہ بھی خوبی ہے, اس کے اندر تو یہ بھی خوبی ہے. اس طرح سے کر کر کے آخر کار انہوں نے وہ 300 جو وہ طے کر کے رقم لایا تھا 800 درہم کا خریدا اس گھوڑے کو اور کہا کہ اب یہ ورتھ ہے. تو سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی انہوں نے پوچھا جب یعنی ہو گئی, انہوں نے 800 ادا کر دیا. تو وہ جو خادم تھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی میں تو بڑی بارگیننگ کر کے اور غریب سا آدمی تھا, میں تو پیسے کم کرا کے 300 کا لایا, یہ انہوں نے کیا 800 ریٹ کہاں تک پہنچا دیا. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ گھوڑا جب آپ کو 300 روپے میں مل رہا تھا تو آپ نے اتنی قیمت کیوں ادا کی؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں. ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی, تو آپ یہ سوچئے ایسے صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غریب آدمی ہے اور کوالٹی بھی تھی. وہ بیچارہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ غربت اور لا علمی کی بنا پر جانتا بھی نہیں تھا کہ اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے, تو اتنا حق ادا کیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کپڑا یعنی ہم سے مراد یہ کہ کوئی ہوتا ہے کہ وہ کپڑا لے کے آتا ہے گھر میں شرنک ورنک کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ پسند نہیں آیا, اس کو استری کی پیک کیا اور دکان میں دے دیا. انہوں نے پوچھا آپ نے اس کو شرنک تو نہیں کیا تھا؟ جھوٹ بول دیا, ہاں میں نے تو نہیں کیا تھا, ایز اٹ از میں نے کیا. تو پیسے تو مل گئے لیکن کیا ہوا, دھوکہ دے دیا نا. تو بڑا ہی یہ تو خیر میں ایک اور اینگل آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کو یعنی ہر صورت میں حق بات کرنی چاہیے, حق بات کرنی چاہیے, حق بات کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, اور خیر خواہی کیا ہے کہ کسی کو بھی اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے اپنی کسی بات سے, اپنے کسی عمل سے. پھر ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی رکھنا, حسن سلوک کرنا, اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے عیوب کے اوپر پردے ڈالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیوب پہ پردے ڈالتا ہے عیوب کیا ہوتا ہے؟ برائیاں, اس پہ پردے ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے اوپر پردے ڈالے گا. پھر کیا ہے؟ بدلہ نہ لینا. قادر ہے انسان, قادر ہے بدلہ دینے پہ, اور کہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا لیکن بدلہ نہ لے, تو کیریکٹر ہے بڑا کیریکٹر ہے اس میں. پھر یہ ہے کہ درگزر کریں. دیکھیں فارگیو اینڈ فارگیٹ ایٹیٹیوڈ بیسٹ ہے یہ رشتہ داروں میں, گھروں میں. دیکھیں گھروں میں یہ جو دیورانی جٹھانی ساس بہو, یہ رشتے تب چلتے ہیں جب انسان درگزر سے کام, ٹھیک ہے نا. جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو درگزر کر دے کہ بھائی چلو یہ بڑی ہیں, انہوں نے کہہ دیا چھوڑو. بڑے جو ہیں وہ بھی تو پھر محبت کریں نا, وہ بھی کہیں کہ ہاں بھائی بچی ہے, چھوٹی ہے, اس نے کہہ دیا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. خوش گمانی, ہر وقت خوش گمانی لگے بھی کہ بھائی یہ بات اس نے غلط کی, مگر کیا سوچنا نہیں اس نے اس طرح نہیں کہا ہوگا, ایسے کہا ہوگا. حدیث میں کیا آتا ہے, تمہیں جب مسلمان کے کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے 70 تعویلیں کرو. تعویلیں کیا ہوتی ہیں؟ ایکسکیوزز تلاش کرو. نہیں ایسا نہیں, ایسا ہوا ہوگا, اس نے یوں نہیں کیا ہوگا, اس لیے کیا ہوگا. تبھی دیکھیے رشتے چلتے ہیں, ورنہ تو لوگ لڑ بھڑ کے ایک دوسرے سے جو ہے 2 دن ساتھ نہیں رہ سکتے لوگ. ہر وقت لڑائی ایسے گھروں میں ہوتی رہتی ہے جہاں درگزر سے کام نہ لیا جائے. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہاں پہ کوئی آپ غیروں کی یا نیبرز کی نہیں مسلمان سے بات کریں. ہر مسلمان جو بھی آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں یا آپ کے ارد گرد آتا ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ کی جو ہے کسی بھی فرینڈس ہیں آپ کی,
کوئی بھی آپ کا کسی بھی حوالے سے آتا ہے, آپ دکان میں جاتے ہیں, آپ کے برابر میں کوئی کھڑا ہو کے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی خیر خواہی. جیسے آپ کلینک میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت ضعیف صاحبہ ہیں اور وہ تکلیف سے کرا رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میں کتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہوں, لیکن خیر خواہی کیا ہے ان کے ساتھ, آپ کیا نہیں ان کا ارجنٹ کیس ہے, یہ اتنی تکلیف میں, آپ پلیز ان کو پہلے دکھوا دیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا اس پہ اجر انشاءاللہ دے دے گا نا, لیکن ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا, کہاں ہم ایسا کرتے ہیں. یا آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں, اب جیسے گروسری شاپنگ پہ ہم جاتے ہیں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا کسی کی یعنی کہ آپ کی بہت زیادہ چیزیں, آپ کی پوری ٹرالی, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جیسے ان کی کوئی بہت چیزیں پوری ٹرالی بھری ہے, اب ان کے پیچھے جو کھڑے بوڑھے سے میاں بیوی کھڑے ہوئے ہیں, ان کی کیا ہے 4 چیزیں, ایک جو ہے نا کوئی سوپ ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, بالکل 3 4 5 چیزیں, وہ بےچارے کھڑے ہوئے ہیں بوڑھے. اب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ان کی 4 چیزیں, آپ کہہ دیے پلیز آپ آگے آ جائیے, آپ پہلے اپنا کروا لیے, میری تو اتنی بڑی ٹرالی بہت دیر لگے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نا یہ خیر خواہی کی چیزیں ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. کہیں بھی آپ یعنی کہ پیشنٹ وغیرہ کے اس میں انسان جب ہوتا ہے کہ کہیں پہ جاتا ہے, کہیں ہاسپٹل گیا یا کہیں گیا, تو برابر میں اگر کوئی تکلیفیں, بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان اپنی کسی کی تیمارداری کر رہا ہے, تو برابر میں بھی کوئی پیشنٹ لیٹا ہے, وہ بیچارہ بلا رہا ہے آؤ ادھر آؤ, مجھے یہ اٹھا کے دے دو پانی, آپ اٹھا کے دے دیں پانی. چھوٹی چھوٹی نا یہ جیسچرز ہیں جو کہ انسان کے لیے جو ہے بہت اجر کا باعث ہیں. پھر یہ کہ جیسے ہم نے بات کی مدد کرنا, ممکن ہے ان کی مدد کر دینا. پھر اپنے مسلمان بھائی پہ بلا وجہ الزام, تہمت اور برا بھلا کہنا, غیبت نہ کرنا, بہتان نہ لگانا, تانے نہ دینا, ان سب چیزوں کا بھی خیال کرنا اس کے اندر آتا ہے. پھر مثال کے طور پہ بزرگوں کو آپ کہیں پر ہیں, آپ ان کو سیٹ دے دیں, کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے, کوئی بس میں سوار ہے, خود اٹھ جائیں ان کو سیٹ دے دیں. کہیں آپ جاتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پہ بزرگ کو سیٹ دے دیں, خود انسان کھڑا ہو جائے اگر ینگ ہے. اس کے علاوہ یہ بچوں سے شفقت کا مظاہرہ کرنا, وہ بھی تو اس میں آ گیا نا خیر خواہی میں مسلمان کے ساتھ. پھر تعلقات کو نہ کاٹنا ضروری, یہاں پہ رحمی رشتوں کی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی تعلقات کو نہ کاٹنا. نیبر ہیں, کوئی آپ کی فرینڈس ہیں, کوئی سسرال کے لوگ ہیں, کوئی اور بھی ادھر ادھر کوئی بھی ہے, تو ان کو رشتوں کو باندھ کے رکھنا, کاٹنا نہیں. کہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ہم تو اپنی بہنوں کے لیے کہتے ہیں میں تو اس کی کبھی شکل نہیں دیکھوں گی, اپنے مثال کے طور پہ کزنس کے لیے کہتے ہیں, پھپھی کے لیے, خالہ کے لیے کہہ دیتے ہیں ان کی تو کبھی ہم شکل نہیں دیکھیں گے. خالہ کہتی ہے میں بھتیجے کی نہیں دیکھوں گی, یا بہن کی. تو یہ تمام چیزیں کے علاوہ بھی جو رشتے ہوتے ہیں, یہ تو خیر رحمی رشتے کاٹے ہیں تو جنت میں انسان داخل نہیں ہوگا, لیکن بلا وجہ بھی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرنا نا, کہ ان سے تعلقات خراب کرنے, جھگڑا نہ کرے انسان. تو یہ سب چیزیں سنسیریٹی کے اندر آتی ہیں. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تمہارے بھائی کی خیر خواہی چاہے, یعنی کوئی تم سے چاہے کہ تم اس کی کوئی ہمدردی کرو, کوئی اس کی پریشانی دور کرو, تو تم بھی اس کی خیر خواہی کرو, تم بھی پھر آگے بڑھ کے اس کے ساتھ ہمدردی کرو اور اس کے مسئلے مسائل کو حل کرو. چلیں الحمدللہ.